ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے بخاری صاحب سے جو انویسٹرز کا انٹرسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے, اور انویسٹرز کو آج کل کہاں پلیسمنٹ کرنے چاہیے اپنے فنڈز کی ان دیز والیٹائل ٹائمس. جی بخاری صاحب, آپ انویسٹرز کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ کہاں ان کو فنڈز پلیس کرنے چاہیے. جی شان, میں وہی بتا رہا تھا کہ ایکچولی آج کل کے دور میں اٹ از ناٹ اے ویری انٹیلیجنٹ گیس ایٹ آل to finally let them know کہ usually crowding out effect ہے کہ 60 days کے لیے 90 days بالکل crowding, ہاں جی بالکل crowding out effect ہے. پھر آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات ہے آپ میوچل فنڈس کا بھی اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو you'll find out کہ جو کیش فنڈز ہیں ان کے اس میں سبسٹینشل تو میں نہیں کہوں گا, اچھی ایک نارمل سی گروتھ آئی ہے. اب اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ پیپل آر پریفرنگ کہ وہ ذرا لکوڈ انسٹرومنٹس میں لکوڈ سائڈ پہ فی الحال پوزیشن اپنی لیں. اچھا, پھر ایٹ دی اینڈ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسٹرکچرڈ پروڈکٹس کی طرف بھی موومنٹ کی ہے, کیپٹل گارنٹیڈ یٹ فار دی ایکوٹی سائڈ, یعنی ایکوٹی کی آپ کی چونکہ اپ ٹیک اگر آپ نے لینی ہے تو لوگوں نے اسٹرکچرڈ پروڈکٹس جو کہ آئی تھنک ابھی تک ایک دو تین اے ایم سیز ہیں مارکیٹ کی, ٹاپ اے ایم سیز جو ہیں وہ اس پروڈکٹ کو اون کرتی ہیں, وہ اس کو رن کر رہی ہیں. تو انویسٹرس کا بیسیکلی under the current circumstances, one has to be very savvy, one has to be very careful, yet prudent is the right word actually. Prudent is the right word کہ جہاں پہ آپ رسک ریوارڈ کو بڑا اچھی طرح سے کیلکولیٹ کر کے کیلکولیٹڈ رسک لیں اپنی رسک پروفائل کے حساب سے. رسک پروفائل کے حساب سے ایگزیکٹلی. اب جس طرح فرض کریں, اب ایک دور تھا, آئی نو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 2005 میں ریٹائر جو لوگ ہوئے تھے انہوں نے بھی پیسہ ہائی رسک ایونیوز میں ڈالا تھا بیکاز وہ ایک بل رن تھا, ایک ایبسولوٹ بل رن تھا. مگر اب وہ ٹائم آ گیا جب پیپل نیڈ ٹو بی ویری سیوی, ویری کیئرفل while investing. ریسرچ کرنے کی بڑی ضرورت ہے انویسٹمنٹ سے پہلے. This is exactly where we come in. Okay. This is exactly where we come in. آپ اپنے انویسٹر کو, سوری بخاری صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, ویکٹر کس طرح اپنے انویسٹرز کو گائیڈ کرتا ہے؟ جی بالکل بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی انویسٹر ہمارے پاس نہیں ہے. We act as ہمارا ایک ریسرچ بیسڈ ہاؤس ہے, ریسرچ بیسڈ ڈسٹریبیوشن ہاؤس, as it says Vector Consulting and Consultants. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, جہاں ریسرچ دے رہے ہیں, تو ریسرچ پہ ہم لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ڈیسیژن انویسٹر کا ہے. یو نو وی مے سے کہ اچھا جی اسٹاک مارکیٹ یہ لگ رہی ہے, وی مے سے دیٹ دی ڈیٹ مارکیٹ یہ لگ رہی ہے, بٹ آپ ہو سکتا ہے کچھ میرے ویوز سے دیکھیں, بہت ساری چیزیں ویوز پہ بیس کی جاتی ہیں. ویوز میں کچھ ویوز کانٹرری ہو سکتے ہیں, آپ کا ایک اپنا ویو ہے, میرے ایک اپنا ویو ہے, اٹس فیئر اماؤنٹ آف ڈیل, دس از ہاؤ دی مارکیٹ گوز. کوئی کہتا ہے جی انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا, کوئی کہتا ہے جی انٹرسٹ ریٹ اسٹیبل رہے گا, اسٹیٹس کو رہے گا. تو دس از ایگزیکٹلی ویئر وی کم ان کہ ہم ایک ویو فارم کر کے جتنے بھی انویسٹرس ہیں, فنڈس ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کا جو یہ ہماری جو ریسرچ ہے, دس از واٹ اٹ از سیئنگ, دس از ہاؤ اٹ شوڈ لک دی انٹائر پورٹ فولیو. اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ پیپل ڈو ایگری. اوکے, واٹ از دا پوٹینشیل آف دا مارکیٹ ان دا کرنٹ سیناریو؟ آپ کو کیا لگتا ہے پوٹینشیل کیا ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ ایز ان اسٹاک مارکیٹ؟ ہاں جی, اسٹاک مارکیٹ کا پوٹینشیل آئی تھنک جس طرح پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ ان دا نیئر ٹرم, شارٹ ٹرم تھوڑا سا والیٹائل مارکیٹ اس لیے کہ آپ دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی اس پہ جا رہا ہے. اچھا, اگلے جو کچھ مہینے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہیں. رضا صاحب, اگلے 2 مہینے آپ کو کیوں چیلنجنگ لگتے ہیں جیسے آپ نے کہا؟ شان, بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو جون ہمارا فائنینشیل ایئر اینڈ کر رہا ہے, جون آ رہا ہے سب سے پہلی بات. اچھا, اب اس کے اندر یہ کہ ہم نے اس مہینے تو اللہ کا شکر ہے کہ انفلیشن کافی حد تک ان دا سینس کہ کچھ بیسس پوائنٹس ہم نے کنٹرول کیا. ناؤ دا پوائنٹ از کہ کیا یہ کنٹرول رہے گا؟ کیا آیا ہم لوگ بیس ریٹ کو ایز کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے یا ہم لوگ رائز کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے؟ ناؤ واٹ وی پرسنلی فیل, وی ایز ویکٹر آلسو واٹ فیل از دیٹ inflationary pressures might kick in again because of various obvious reasons, جس میں آپ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ٹھیک ہے پیول پرائسز کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جی کس طرح سے ہم اس کو سبسڈائز کریں, کس طرح سے ہم اس کی پرائسز ہم اس کی ہٹ لیں. the government is talking about this, but پھر the point is کہ if the government is taking hit, government is taking a hit, you know, وہ پورے ملک کی بیلنس شیٹ پہ ایک ہٹ آ رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ the point is کہ آپ کا فیول پرائسز آپ انکریز کریں, آپ نے اچھا ٹیکس نیٹ کو آپ انکریز کرنے کی جگہ, یعنی کہ ٹیکس بیس کو آپ انکریز کرنے کی جگہ آپ ٹیکس سر چارجز لگا دیں گے. وہ آلریڈی وہ لوگ جو بیچارے ٹیکس دے کے جن کی تنخواہیں بعد میں آتی ہیں, ٹیکس جو ہے پہلے کٹتے ہیں, اس میں یو نو اب
the point I am trying to make is that we don't see the inflation coming down substantially کہ جہاں پہ lenient monetary policy اسٹیٹ بینک رکھی جائے, لے کر آئے. تو وہی بات ہے کہ 2 مہینے کا ویو لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آن دا نیئر ٹرم بیس ریٹ آپ اسٹیگننٹ ہی اسٹیٹس کو ہی دیکھتے ہوئے رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بٹ آگے جا کے ہو سکتا ہے پھر بیس ریٹ انکریز کرنا پڑے. کب تک آپ دیکھتے ہیں یہ ریٹ دوبارہ انکریز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جون تک تو بجٹ آ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو جون تک تو آئی وڈ ڈاؤٹ کہ بیس ریٹ انکریز کریں گے. اللہ کرے کہ جون تک ہماری سچویشن بھی بہتر ہو. اوکے. ہمارے پاس ابھی جس طرح اسٹاک, ہماری پولیٹیکل اینڈ بہتر ہو, ہماری جو سیکورٹی پرابلمس ہے وہ ہماری چیزیں بہتر ہوں, اللہ کرے انشاءاللہ. اگر وہ چیزیں بہتر ہوتی ہے تو پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پوسٹ جون شاید ہم آہستہ آہستہ اسٹیٹس کو رہتے ہوئے ایز کی طرف بھی موو کرنا شروع کر دیں. یو سی دی انٹرسٹ ریٹس گوئنگ ڈاؤن. بٹ ایٹ دی اینڈ اگر یہ چیزیں نہیں ریزالو ہوتی ہیں تو اسٹیٹ بینک کیا کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کو ٹائٹنگ کرنی پڑے گی. اگرچہ اب دیکھیں نا, گورنمنٹ ایکسپینس, گورنمنٹ ہیز ٹو کرٹیل ڈاؤن اس کرنٹ ایکسپینس, گورنمنٹ ہیز ٹو برنگ ان ڈیولپمنٹ. اس کے بغیر ہماری گروتھ اکانومی کی نہیں ہوگی. گورنمنٹ ہیز ٹو کٹ ڈاؤن دی نمبر آف لاٹ آف ادر تھنگس, ایکسپینسز اس کے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہی آپ کی اکانومی تھوڑی سی ہلکی سی پازیٹیوٹی کی طرف موو آن کرتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا مکس ویو ہے, ناٹ دیٹ کہ میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک آپ کو ورڈکٹ دے رہا ہوں. پاسبلٹی یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پوسٹ جون اگر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں جو آپ سے ڈسکس کیا, تو ہو سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آگے جا کے ہلکا ڈراپ ہونا شروع. Q3 میں آپ دیکھیں مے بی Q3 میں, بالکل Q3 Q4 میں انشاءاللہ اگر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, سب سے بڑی بات ہے کہ IMF کی ٹرانچز بھی آنی ہیں. ٹرانچز کا کیا لگتا ہے آپ کو, آ جائے گی ٹرانچ یہاں؟ دیکھیں ہم نے راستے میں رہ جائے گی وہ؟ نہیں, دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے ابھی میٹ اپ تو کی ہے نا بہت ساری چیزیں. ابھی ہم نے ٹیکسز کے سرچارج لگا دیے, ہم فیول پرائسز کے ہٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ از ورکنگ ہارڈ ٹو ٹیک اے ہٹ آن دی گورنمنٹ اٹ سیلف اینڈ یو نو گیو اے بٹ آف ایز ٹو دا نیشن. بٹ کچھ شرائط تو ہیں نا IMF کی, اس میں پورا اترنا ہی اترنا ہے. کچھ شرائط جو ہیں وہ پبلک ہیں, کچھ پرسنل بھی ہوتی ہیں, آپ نہیں اس طرح وہ کرتے. تو انٹرسٹ ریٹ اتنی جلدی اتنا ایزیلی ایز آف نہیں کرے گا. یہ ہے کہ اس کا سیناریو لوز اپ کر سکتا ہے, اسٹیگننٹ رہے گا, اینڈ مے بی ان دا نیکسٹ ایئر پرابلی آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے لوگ شروع کریں. اچھا, آپ اب بتائیے مجھے کہ میکرو ویو آپ کا کیا ہے ویکٹر انالیسس کا, short term and long term? When I say short term, I am talking about 6 months time, long term a year's time. Macro analysis I think Shan positive hai as discussed earlier. So you're bullish on the economy? Haan, the bullish on the economy, not bullish of course, bullish is I think would be a wrong word saying bullish on the economy, but positive on the economy. Positive. اچھا, اس میں اس طرح سے ہے کہ if you talk of a few things, چیدہ چیزیں آپ دیکھ لیں اکانومی کی, تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ چیزیں فار ناؤ پازیٹیو ہیں. آپ کا انفلیشن آپ نے کنٹرول کر دیا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے ریڈیوس کیا, شارٹ کیا آپ نے اپنا, ٹھیک ہے. فارن فلو ہے اسٹاک مارکیٹ سے, آؤٹ فلو ہے, نیٹ آؤٹ فلو ہے, ناٹ بیکاز آف دی اکنامک نمبرز, ناٹ بیکاز آف دی ویلیویشنز, ناٹ بیکاز آف دی کوانٹیٹیو انالیسز. اٹ از بیکاز کہ ہماری اور ایشوز, یعنی کہ میں بتاؤں نا لیئرز آف پرابلمس میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, تو اور پرابلمس جس کی وجہ سے آؤٹ فلو ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارا وچ پرائمرلی مینس دیٹ تھنگز آر موونگ فارورڈ, گیئرنگ اپ, مے بی ناٹ ایز فاسٹ ایز اٹ شوڈ, بٹ الٹیمیٹلی یس, ایون اف اٹس کرالنگ, آئی تھنک اٹ میک سینس اینڈ آئی تھنک وی ول میک اٹ. ناؤ دا پوائنٹ از واٹ پوٹینشیل ڈو وی ہیو, پوٹینشیل اگینسٹ واٹ وی آر ٹوڈے. ہمارے ملک کا پوٹینشیل از ہیومنگس. اٹس, اگر آپ ویسے جنرلی بات کرتے ہیں, آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہم ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ ہیں کہ جس کی 18 سے لے کر 25 سال تک کی جو پاپولیشن ہے, if I'm not wrong, is about, as far as I remember, is about 55-60%, maybe more than that. یہ تو وہی بات ہے, یہ ایٹم بم والی بات ہے کہ اس کے اندر what we need is ہماری کور ایشوز ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ہم ایجوکیشن پروموٹ کریں, ہم لٹریسی, ناٹ ایجوکیشن, لٹریسی, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, لٹریسی اینڈ ایجوکیشن. ہم لٹریسی پروموٹ کرتے ہیں تو ایجوکیشن آٹومیٹکلی لوگوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر میڈیا پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول ان دا پاسٹ 4-5 years, یعنی کہ میرے لیے نیوز از ناٹ ہڈن ایز اے کامنر, میڈیا برنگز اٹ اپ ASAP, بٹ دا پوائنٹ از اس نیوز کو سمجھنے کے لیے کون کون لوگ ہیں. آپ اگر اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو اگر آپ پچھلے 5 سال کا بھی ویو کرتے ہیں تو دا ریچز ہیو انکریزڈ
the poor have increased. Middle class is being squeezed. A middle class is the always has been, always will be the core of the economy. That's the backbone of the economy. Backbone of the economy. तो पॉजिटिविटीज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं. हमारे मतलब आप ये तो सिर्फ मैंने आपको एक जनरल चीज़ बताई है. उसके अलावा आप जो कोर चीज़ें हैं हमारे पास, जो तेल के हमारे पास गैस के ज़खायर हैं, हमारे पास मार्बल के ज़खायर हैं, हमारे पास, आई मीन द पॉइंट इज़ वी नीड लीडरशिप. हम लोगों के जैसे मुल्क को 5 साल चाहिए टू फ्लिप. नंबर्स आप जितना अभी हम लोग कह रहे हैं जनाब के मुसीबत में है, विद इन 5 years टाइम हम लोग रूल भी कर सकते हैं. जस्ट वन थिंग, ट्रू लीडरशिप, एंड वी आर आउट ऑफ इट. ओके, अली रजा बुखारी साहब, लास्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है? क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स देखते हैं, वो कहते हैं प्रोग्राम में हमारे लिए क्या है, व्हाट्स द टेक फॉर देम? इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? इन्वेस्टर्स शान बड़ा इसके अंदर डाइवर्सिफाइड किस्म का है, बट चले मैं उसको थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूँ. इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि वन हैज टू मेक श्योर कि अभी अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टर को थोड़ा सा शॉर्ट एंड पे रहना है. इक्विटी से बिल्कुल बाहर ना आ जाएं. ठीक है. इक्विटीज में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आई एम श्योर सेवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको वो रखें, वो ग्रो करेगी. ठीक है. इक्विटी मार्केट पॉजिटिव है. देखें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म तो नहीं होती. तो लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव है मार्केट. इक्विटी फॉर द लॉन्ग टर्म आप बिल्कुल उसको रखें. ठीक है. आप जो हैं वो ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, आप कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ भी मूव करें. व्हाट अबाउट कमोडिटीज? कमोडिटीज अगेन इंटरनेशनली इतनी ज्यादा हाइक आ गई है कमोडिटीज में, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई कमोडिटी में. इट्स अ वेरी हाई रिस्की बिजनेस, बहुत हाई रिस्क बिजनेस है. तो जहां पे हम लोग डेट मार्केट और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, दिस इज एडेड प्रेशर ऑन द इन्वेस्टर. सो आई वुड रियली नॉट सजेस्ट कि आप करंटली अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस आप बिल्कुल कमोडिटीज में ही जाके आप काम करना शुरू करते हैं. द पॉइंट फिर अगेन इट कम्स कि कमोडिटी की मार्केट हमारे मुल्क के अंदर कोई इतनी बहुत काम हो रहा है इस पे, बहुत काम हो रहा है बाय द वे इस पे. कमोडिटी एक्सचेंज के जो लोग हैं दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू डेवलप दिस मार्केट, बट जब तक वो डेवलपमेंट नहीं आती है, इट्स येट एन अनटैप्ड मार्केट. तो आई थिंक एज फार एज कमोडिटीज इज कंसर्न्ड वो थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्क ही हो जाता है. एज फार एज द अदर एवेन्यूज आर कंसर्न्ड, स्टॉक मार्केट से आप बिल्कुल ऐसे दिल ना तोड़ें. स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है, लॉन्ग रन में वो परफॉर्म करेगा, स्टॉक मार्केट करेगी, डेफिनेटली करेगी. एज फार एज डेट मार्केट इज कंसर्न्ड, डेट मार्केट के कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं. कहीं पे आके वैल्यूएशन के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे आके इकोनॉमिक नंबर्स के प्रॉब्लम्स हैं. फिर अगेन मेंशनिंग कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं. अब जहां पे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग रन पे आप लॉस नहीं लेते हो. स्टे इन्वेस्टेड, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ जाएं, आप लोग सिलेक्टेड TFCs हैं, बॉन्ड्स हैं मार्केट में, आप उनकी तरफ मूव करें. और इक्विटीज के बड़े सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, आप उसमें मूव करें. पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स हैं, आई मीन वैसे हैं कि वो होल्ड करने वाले शेयर्स हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें. आई थिंक अगर अभी शॉर्ट टर्म में हमारा अगर स्टॉक मार्केट से आउटफ्लो हुआ है तो अच्छी है, मजीद वैल्यूएशन बन रही है. यू नो वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट दैट इज द टाइम टू एक्चुअली गेट इन एंड बाय. तो ओवरऑल आप स्टॉक का, डेट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, इवन इफ यू वांट कमोडिटीज का, फिर वही बात है कि हाई रिस्क हो जाता है, बट कमोडिटीज भी अगर आप चाहते हैं किसी हद तक, आप एक जरूर एक मिक्स एंड मैच रखें. अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें. ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से बिल्कुल ही आप डर के आप कहें नहीं यार मैं इसमें बिल्कुल. स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स एज मेंशन मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अभी हालांकि इसकी इतनी कोई अवेयरनेस नहीं है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट की, बट स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं कि जो इन्वेस्टर्स की पर्टिकुलर नीड ऑफ दिस, जिस तरह आपने पूछा ना कि आजकल के दौर में आपको क्या करना चाहिए कि यार स्टॉक मार्केट भी ये है, बॉन्ड भी है, वेयर डू आई गो, वो तो उस पर्टिकुलर नीड को एड्रेस कर रहा है वो प्रोडक्ट. आपको स्टॉक मार्केट का अपटेक भी दे रहा है, कैपिटल प्रोटेक्शन भी दे रहा है, डेट मार्केट का रिटर्न भी दे रहा है, उसकी तरफ आप मूव करें. थैंक यू अली रजा बुखारी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. नाजरीन, बुखारी साहब ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इंसाइट बताई है कि इक्विटीज़ में रहें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें एंड स्टे शॉर्ट टर्म. आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद मुलाकात होगी एक नए गेस्ट और नए प्रोग्राम के साथ. कीप वॉचिंग B+.